نہ وہ گھر آ سکتی ہے، نہ اس کو جس کے ساتھ گیا وہ چھوڑ کے بھاگ گیا، یہ درگاہوں پہ بیٹھ کے بھیک مانگ کی زندگی گزارتی ہے۔ یہ بتائیے کہ اس زندگی کی خاطر آخرت بھی گئی، دنیا کی عزت بھی گئی، دین بھی لوٹا، ایمان بھی گیا، مگر جو عورتیں جو خواہشات پہ کنٹرول رکھتی ہیں، جو اپنے آخرت پہ نظر رکھتی ہیں، وہ یہاں تھوڑا سا صبر کر لے، یہاں صبر کرے، ایمان بچائے، اگر دنیا میں راحت نہیں ملی تو پھر کیا ہوگا؟ جنت میں خوبصورت شوہر ملے گا، حد نگاہ تک کا مکان ملے گا۔ تو جو یہاں صبر کرے گا خواہش کا غلام نہیں ہوگا، یہاں مرے گا، وہاں کی جوانی لاجواب، وہاں کی بیویوں کا حسن لاجواب، وہاں کی نعمتیں لاجواب۔ اس لیے غوث پاک کے سلسلے کے شیخ کہتے ہیں دنیا پہ نظر ڈالے گا تو تباہ و برباد ہو جائے گا، جنت پہ نظر رہے گی تو دنیا کا سارا درد آسان ہو جائے گا، اور دنیا کی کوئی راحت کی طلب تجھ سے نہ نماز چھوڑوا پائے گی، نہ روزہ چھوڑوا پائے گی، نہ تمہیں بے دین اور بداخلاق کرنا پائے گی۔ تو نظر حور پہ رہے، دنیا کی کوئی عورت ایمان نہیں لوٹ پائے گی، نظر میری ماں بہن بیٹیوں کا وہ جنتی شوہر پہ رہے، دنیا کا کوئی چھوکر اس کے ایمان کو لوٹ نہیں پائے گا، نظر آخرت پہ رہے، دنیا میں جینا آسان ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن دستار بندی، اصلاح معاشرہ کانفرنس، حضرت مفتی شہریار رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ۔ آخرت سے نظر ہٹی تو دنیا کی فکر ہو جائے، دنیا میں جینا مشکل ہو جائے گا۔ آئی ایس آفیسر جو پی ایم ہے، لاکھوں کروڑ کماتا ہے، وہ زہر کا بناتا ہے۔ ابھی دلی کا ایک آئی ایس آفیسر اپنے ہی گھر کے پنکھ میں لٹک گیا، فلم میں ناچنے والا ایکٹر اپنے ہی گھر کے پنکھے میں لٹک گیا۔ ایک 30 سال کی خوبصورت ترین لڑکی، ان کی سڑی ہوئی لاش اس کے گھر سے۔ امریکہ کا ایک انجینئر اپنی بیوی اپنے 2 بچوں سمیت کنویں میں کود کے جا رہے۔ ایک لڑکا جس کو میرے پاس آیا تھا، ایک لڑکی کو لے کر کے اس کو کلمہ پڑھا دیجیے، میں اس سے شادی کروں گا۔ وہ لڑکی دھوکہ دے کر، دھوکہ کیا، وہ لڑکی کو ان کے ماں باپ سنگاپور رہتے تھے، ان کو بلا لیا۔ یہ جوان خوبصورت اسمارٹ لڑکا اپنے گھر کے بغل میں جو ریل کی لائن تھی اس پٹری میں کٹ کے جاتا۔ اس واقعے کا 20 سال ہو گئے، 2001 کی یہ بات ہے، یہ 2026 25 سال ہو گئے۔ وہ لڑکا میرے پاس آیا تو یہ واٹسپ لکھی کی خبر ہے، ایک لڑکی، وہ لڑکی تو چلی گئی اپنے باپ کے پاس، اب تو شادی ہو گئی ہوگی، بس نظر گئی۔ یہ جوکر تو مر گیا، نہ جی بھر کے نماز پڑھا، نہ جی بھر کے قرآن پڑھا، نہ جی بھر کے عبادت، نہ ٹھیک سے کسی مدرسے میں بیٹھا، زندگی تباہ برباد ہو گئی، پٹری میں کٹ گئے، لڑکی کی وجہ سے کٹ گئے۔ یہ میرے سامنے وہ آیا ہے کیونکہ وہ ان کے والد ہمارا نمازی اور اس کا بیٹا تھا۔ اس لیے بال بچوں کو بچائیے، اس کو آخرت اس کے دماغ پر ڈالیے۔ یہ جو آپ کے گھر میں 24 گھنٹے میں ایک بار بھی قرآن کی بات نہیں ہوتی، ایک بار بھی حدیث کی بات نہیں ہوتی، یہ بات صرف مولوی مولانا کا ہی وہی کرے گا، آپ نہیں کیجیے گا۔ مولانا کی بیوی وہی نقاب پہنے گی، آپ کی بیوی تو جینس ٹی شرٹ پہنے گی۔ مولانا وہی داڑھی رکھے گا، آپ کو نہیں رکھے گا۔ یہ مولانا لوگوں کا کام ہے، وہ ٹوپی پہنے، داڑھی رکھے، اسلامی لباس پہنے، سچ بولے، وہ نیک بنے، نماز پڑھے، اذان دے، اقامت کرے، یہ مولانا کا کام ہے اور آپ کا کام ہے۔ ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ دیہاتی شہری سب پر نماز پڑھتے ہیں، ہر مسلمان عاقل بالغ دیہاتی شہری سب پر روزہ پڑھتے ہیں، ہر مسلمان عاقل بالغ صاحب مال صاحب استطاعت اس پہ زکوٰۃ اور حج فرض کرتے ہیں، سب پر۔ ایسا نہیں کہ صرف مولانا اور مولوی کے کریں، یہی دین کی بات کریں، یہ آخرت کی بات کریں، اور ہم لوگ چھٹا بیل کی طرح جو چاہے سو کرتے ہیں، نہیں۔ ہر مسلمان ہونے کے لیے یہی ضروری ہے کہ وہ ایمان لائے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت۔ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان لائے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اللہ کے سارے رسولوں پہ ایمان لایا، اللہ کی ساری کتابوں پہ ایمان لایا، آخرت کے دن پہ ایمان لایا۔
مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، اس پر ایمان لایا، تقدیر پر ایمان لایا، مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا، قیامت قائم ہوگی، جنت جہنم ہے، اس پر ایمان لانا ہوگا۔ اگر کوئی بولا کہ جنت ہے کہ نہیں ہے، کون دیکھا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا کون دیکھا ہے، مسلمان ہی نہیں ہوگا۔ اگر مسلمان اگر تھا پہلے، اگر یہ کہہ دیا وہاں کیا ہوگا نہیں ہوگا کون جانتا ہے، وہ سب کچھ دنیا میں ہے، وہ کافی ہو جائے گا۔ اگر اس کی بیوی اس کے نکاح میں ہے تو اس کے نکاح سے بیوی نکل جائے گا۔ یہ بات بولنے کے بعد اب جب بیوی سے ملے گا زنا خالص، اب جتنے بچے پیدا ہوں گے سب ولد الزنا ولد الحرام پیدا ہوں گے۔ لوگ وہ سمجھتے نہیں ہیں، بس مکان دکان گاڑی چھکڑا بیل بھینس گاڑی زمین جگہ مکان دھوم دھڑکا، یہ بس کسی کے پیچھے بیوی نکاح سے نکل گئی، ایسا بچے سب حرامی پیدا ہو رہے ہیں، ایسا آج کل ماں باپ کا احترام نہیں رہا۔ اس کا مطلب ہے ولد الزنا کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، بوڑھوں کی عزت قتل ہوگی، اس کا مطلب ہے ولد الحرام کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کیونکہ جس کے نطفے میں خرابی ہوتی ہے اس کے پاس ادب نہیں رہتا، اس کے پاس اخلاق نہیں رہتا، اس کے پاس دوسروں کا احترام نہیں رہتا۔ جو بوڑھوں کو بڈھا کہتا ہو، اے بڈھا ادھر آؤ، اب اپنا باپ کو اپنا باپ دوسرے کو بھی بڈھا نہیں کہنا چاہیے۔ اگر اکرمو اپنے ضعیفوں کی عزت کرو، اپنے بوڑھوں کی عزت کرو، بوڑھوں کی عزت تعظیم خدا بندی میں لاتا ہے۔ بوڑھوں کی عزت کرو، اگر تم نے بوڑھوں کو عزت دی تو جب تم بوڑھا بنو گے تو تیری محبت جوانوں کے دل میں اللہ ڈال دے گا، اور اگر تم نے بوڑھوں کی عزت نہیں کی تو تم بڑھاپے میں جب پہنچو گے تو 10 لوگ کو تکلیف پہنچانے کے لیے تم نے ایک بار بڈھا کہا، تم کو 10 بار یہ بچے بڈھا کہتے تکلیف پہنچانے کے لیے۔ بوڑھوں کا احترام نہیں رہا، سمجھ جائے کہ بلکہ زنا کی تعداد بڑھ گئی۔ عالموں کا احترام، عالم دھرم گرو ہوتے ہیں، عالم مذہبی رہنما ہوتے ہیں، عالم ہمیں جنت کا راستہ بتاتے ہیں، عالم ہمیں قرآن پڑھاتے ہیں، عالم ہمیں دنیا کی محبت میرے سینے سے نکالتے ہیں، عالم ہمیں اللہ رسول کے قریب کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ شبھ چنتک اس دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ میں عالم کو گالی دیتا ہوں مگر یہ عالم مجھ کو جنت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ میں عالم کو مدرسے سے نکالنے کی باتیں کرتا ہوں مگر یہ بھیک مانگ کے میرے بچوں کو کھلا کر کے حافظ قرآن بناتا، میرے بچوں کو عالم دین بناتا۔ اس سے زیادہ شبھ چنتک، اس سے اچھا کام کرنے والا اس دھرتی میں کوئی نہیں ملے گا۔ میں ان پر حرام خوری کا الزام لگاتا ہوں مگر یہ زکوٰۃ و خیرات کلیکشن کر کے رمضان کے دنوں میں افطاری یہاں، سحری وہاں، رات کا کھانا وہاں، پریشان ہو کے زکوٰۃ خیرات کلیکشن کر کے اپنا گھر بنایا نہیں، مدرسے کی عمارت کھڑی کر کے 2-4-10-50 بچے پڑھتے ہیں، اس کے کھانے کا انتظام کیا، یہ 2-4 ٹیچر رہتے ہیں بچوں کو پڑھاتے ہیں قرآن حدیث، ان کی تنخواہ کا انتظام کیا۔ یہ مارے پھرتے ہیں، ان کا احترام کیا جائے، ان کی عزت کی جائے۔ اسکول کالج کھولنے والا تو لوگوں سے پیسے لے کے ڈونیشن لے کے اسکول چلاتا ہے، اپنا گھر بناتا ہے، یہ تو اپنی عزت کو دفن کر کے لوگوں سے زکوٰۃ و خیرات مانگ کر کے یہ مدرسہ چلاتا ہے۔ انسان بنانے کی فیکٹری ہے یہ مدرسہ۔ پہلے مدرسہ مضبوط تھا تو گلی گلی میں کتب ابدال ملتے تھے، گاؤں دیہات کے مکتب میں ایسے ٹیچر رہتے تھے جن کا پاؤں الگ، ہاتھ الگ، گردن الگ۔ یہ سب لوگوں نے دیکھا ہے کہ مکتب میں بچوں کو الف با قرآن شریف پڑھا رہے ہیں، اور پڑھانے کے بعد جب روم میں گئے دروازہ بند کیا، لوگوں نے جھانک کے دیکھا ہاتھ الگ ہے، پاؤں الگ ہے، جوڑ الگ ہے۔ یعنی یہ ولی لوگ گاؤں دیہات میں رہتے تھے، لیکن آج بڑے بڑے مہانگر میں بھی ولی نہیں ملتے ہیں، ہر جگہ چور اور ڈکیت ملتے ہیں، ہر جگہ بے ایمان اور لوٹ میں گھسے والے ملتے ہیں۔ پہلے گاؤں دیہات میں ولی ملتے تھے، گاؤں دیہات میں کتب ابدال پھرتے تھے، گاؤں دیہات میں مجذوب رہا کرتے تھے، شریفوں سے دنیا بھری تھی، مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوتی تھی۔ جمعہ کے دن پہلی صف میں جگہ پانے کے لیے لوگ فجر کے بعد ہی مسجد کی طرف بھیڑ لگا دیتے تھے۔ ان نمازوں کے کھانے پینے کے لیے مسجد کے دروازے پہ دکانیں رہتی تھی کہ اب یہ اول صف میں نماز جگہ مل جائے تو اب ان کو بھوک لگے کہ مسجد سے باہر آ کے کھائیں گے پھر مسجد میں جا کے بیٹھیں گے۔ یعنی ہر جمعہ کے دن کو عید کی طرح لوگ مناتے تھے، یہ مسجدیں نمازوں سے بھری ہوتی تھی۔ تو اس وقت کا حال کیا تھا جب یہ ماحول تھا؟ کیوں؟ اس لیے کہ مدرسہ زندہ تھا۔ مدرسہ انسان بنانے کی فیکٹری جہاں سے کتب پیدا ہوتے تھے، ابدال پیدا ہوتے تھے، ولی پیدا ہوتے تھے۔ لیکن جب سے مدرسے میں صرف غریب بچے پڑھنے لگے، مالداروں کے بچے پڑھنا چھوڑ دیا، حکومت نے کہا یہ آتنکوادی کا اڈا ہے، اور مسلمانوں نے کہا کہ جس کے پاس پیسہ کوڑی نہیں ہے اس کا بچہ مدرسے میں پڑھے گا، اور جس کے پاس
पास माल है वह नाचने गाने वाले स्कूल में जाके पढ़ेंगे, जहाँ टाई पहनेंगे क्रिश्चियनों की तरह, और जहाँ हर सैटरडे को डांस करेंगे, नाचेंगे कूदेंगे, और जहाँ पढ़ने के बाद किसी लड़की के चक्कर में पड़ेंगे और माँ बाप को बोझ समझेंगे, गाली देंगे, और बूढ़े माँ बाप को ओल्ड एज होम में दाखिल करवा देंगे, और ज्यादा पस चले तो जहरीला इंजेक्शन देके उस बूढ़े माँ बाप को मरवा देंगे कि जब तक ये बुढ़ा जिंदा रहेगा ये हमारे सर का बोझ रहेगा, जब तक ये बुढ़िया जिंदा रहेगी हमारे सर का बोझ पर रहेगी, इसीलिए इसको इंजेक्शन देके इसको मरवा दो, या फिर इसको ओल्ड एज होम में दे दो ताकि हम घर में नंगे नाचे, मेरी बीवी नंगे नाचे, अब कोई बोलने वाला रहे। ये बुढ़ा रहेगा तो हमको टोकता करेगा, और ये बुढ़िया रहेगी तो हमारी बीवी उससे लड़ती रहेगी, इसकी वजह से मेरी बीवी लड़ती है, इसकी वजह से मेरे घर में जंग होती है, न ये बुढ़िया रहेगी न जंग होगी, हम दोनों छेल छबेला रहेंगे, और चाहे नाचा कूदे नंगे रहे कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। यही माहौल दुनिया का बन रहा है। तो जहां लड़के नाचे कूदे, जहां माँ बाप की पिटाई करे, जहां माँ बाप को जहर दे के मार दे, जहां माँ बाप को ओल्ड एज होम में रखवा दिया जाए, जहां कोई रिश्तेदार का ना हो, न फूफी का, न चची का, न बहन का, न भाई का, न खाला का, न खालू का, न रिश्तेदार का, बस एक लड़की मिले इंजीनियर बना, अहमदाबाद हैदराबाद गया और उसी लड़की के साथ हाफ पैंट पहन के घूमना है, न फूफी न चची न बहन न बहनोई, सारा खानदान छूटे, उसी इल्म के पीछे पागल हो तुम, उस जमीन बेच बेच के बच्चों को पढ़ा रहे हो जिस इल्म के हासिल करने के बाद सिर्फ एक लड़का लड़की का गुलाम हो जाता है और लड़की लड़के का गुलाम हो जाती है, बाकी सारा संसार छोड़ देते हैं वो दोनों, उसी इल्म के पीछे सब पागल है। जब मदरसा उजड़ गया तो फिर चोरों से दुनिया भर गई, डॉक्टर की सूरत में जानवरों से दुनिया भर गई, दारोगा की सूरत में डकैतों से दुनिया भर गई। अब लोग कहते हैं डॉक्टर है मगर इंसान नहीं है, ये इंजीनियर है मगर इंसान नहीं है, ये साधा डॉक्टर है मगर इंसान नहीं है, क्योंकि दूसरों को खुद जो 2 रुपए की दवाई से अच्छा हो सकता है उसको 2 लाख रुपए खर्चा करवा देते हैं, डरा देते हैं कि तुम ऑपरेशन करवाओ वरना बच्चा भी मरेगा और बच्चा भी मर जाएगी। ये बेचारा जमीन बेच के पैसा ला के देता है, वो गलत गलत दवाइयां दे के केस को बिगाड़ देते हैं, उसके दलाल रहते हैं जहाँ एक टेस्ट लिखना था वहाँ 5 टेस्ट लिख देते हैं, और शाम के टाइम में पैथोलॉजी से कमीशन इसके पास आता है, कमजोर कंपनी की दवाइयां ये लिख देता है, वो दवाई कंपनी वाला इसको फ्रिज और एसी देता है, उसी लालच में गरीबों पे दवाइयों का बोझ बढ़ा देता है। तो फिर ये इंसान है कि जानवर है जिसके दिल में न किसी इंसान के ताल्लुक से हमदर्दी है, न फ्रैटर्निटी है, न ब्रदरहुड है, न सिंपैथी है। तो डॉक्टर है मगर इंसान नहीं है, इंजीनियर है मगर इंसान नहीं है, कैसे मिलेगा? इंसान बनाने की फैक्ट्री तो मदरसा है जहां बोला जाता है ये हराम है, ये हलाल है, ये जायज है, ये नाजायज है, ये लीगल है, ये इलीगल है। पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक यही पढ़ाई मदरसे में होती है कि ऐसे जियो ऐसे मत जियो, ये खाओ ये मत खाओ, ये बोलो ये मत बोलो, ये हराम है ये हलाल है, ये जायज है ये नाजायज है। इंसान बनाने की फैक्ट्री जब जवान थी और यहाँ से पैदावार ज्यादा थी तो सारा समाज वली और कुतुब और मजलूब से भरा हुआ था, और जब ये फैक्ट्री कमजोर हो गई, प्रोडक्शन पैदावार कम हो गई, तो फिर समाज चोरों से भर गया, डकैतों से भर गया। अब लोग कहते हैं कि अच्छे इंसान कहाँ है? अगर अच्छे इंसान चाहिए तो दोबारा मदरसा को आबाद करना होगा, अपने बाल बच्चों को पढ़ाना होगा, 1 घंटा ही सही बच्चों को पहले इस इंसान की फैक्ट्री में लाना होगा, तब फिर उसके बाद बच्चा स्कूल जाए ताकि इस 1 घंटे का असर 5 घंटे वाले स्कूल में उसको दिखाई पड़े। जब मदरसा दोबारा जवान होगा, यहाँ से पैदावार बढ़ेगी तो चोरों की तादाद घटेगी, शरीफों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। चोरों की तादाद घटानी है तो मदरसे को बढ़ाना होगा, शरीफों की तादाद बढ़ानी है तो मदरसे को बढ़ाना होगा। और जो मदरसे की जिम्मेदार हैं वो सिर्फ कुरान पाक रटने पे जोर नहीं देंगे, बल्कि कुरान पाक में जो कुछ है उस पर अमल करवाना। सिर्फ रटने की फजीलत उतनी नहीं है जितनी फजीलत कुरान पाक को समझ में आती है। मन क़रअल कुरान व अमिला बिमा फीह, हदीस में आया है जो कुरान पढ़ा और जो कुछ कुरान में है उस पर अमल किया, अहल्ला हलालहु व हर्रमा हरामहु, कुरान ने जिसको हलाल कहा उसको हलाल जाने, कुरान ने जिसको हराम कहा उसको हराम जाने, तब उसके माँ बाप को वो ताज पहनाया जाएगा क़यामत के दिन जिस ताज की चमक के सामने दुनिया के सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। उन पैसा वालिका हो ताजन यौमल क़यामा ज़ौहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स फी बुयूतिकुम दुनिया। कौन? मन क़रअल कुरान व अमिला, हाफिज बन गया या कि मोबाइल ठीक कर रहा है, नमाज छोड़ दिया,
موبائل ٹھیک کرنا گناہ نہیں مگر نماز چھوڑنا حرام ہے، بزنس کرنا گناہ نہیں مگر نماز چھوڑنا حرام ہے۔ تم کپڑا لے کے بازار میں بیٹھ جاؤ، حافظ عالم بن کے کپڑا لے کے کھانے بیٹھ جاؤ، یہ برا نہیں۔ صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد جو افضل ہے وہ خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کے باتاج بادشاہ بننے کے بعد اپنے کاندھے پہ چادر لیا اور بیچنے کے لیے نکل گئے۔ راستے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی، کہا حضور امیر المومنین کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بال بچے کیا کھائیں گے، اسی لیے سے زیارت کرنے جا رہا ہوں۔ امیر المومنین سے کہا فاروق اعظم نے کہ آپ بزنس کریں گے تو مسلمانوں کے معاملات کا کیا ہوگا، مسلمانوں کے امور کو کون دیکھے گا؟ اس لیے انہوں نے میٹنگ بلائی، عمر فاروق اعظم نے مسلمانوں کی میٹنگ بلائی اور بڑے بڑے صحابہ کرام کی۔ اس میٹنگ میں یہ بات پاس ہوئی کہ بیت المال سے جو مسلمانوں کا خزانہ ہے، اس خزانے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنخواہ مقرر کر دی جائے تاکہ وہ فل ٹائم مسلمانوں کے امور کے فیصلہ کرنے میں وہ دیا کرے۔ تو پھر ایک معمولی سی تنخواہ مقرر ہوئی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کے بعد آپ فل ٹائم مسلمانوں کے امور کے لیے دینے لگے۔ یہ بتائیے کہ خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد چادر کاندھے پہ ڈال کے بیچنے جا رہے ہیں۔ حضرت مولا علی یہودی کے کنویں میں پانی ڈال کے، پانی اس کے کھیت میں پٹا کے، یہ کنویں سے نکال کر وہاں سے 2-4 درہم کما کے بال بچوں کو پال رہے ہیں۔ یہ بتائیں کہ مولوی مولانا بننے کے بعد چوری کرنا یہ حرام ہے، داڑھی مونڈنا یہ ناجائز ہے، نماز پڑھنا حرام ہے، لیکن بزنس کرنا یہ حرام نہیں ہے۔ وہ بزنس کریں تو اگر ڈھیر پونجی ہے تو 5 کروڑ کا مال لے کے بیٹھ جائیں، اگر نہیں پونجی ہے تو 5,000 روپے کا سیب لے کے بیٹھ جائیں، 5,000 روپے کا سبزی لے کے بیٹھ جائیں۔ سبزی بیچنا یہ حرام نہیں ہے، نماز چھوڑنا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، زکوٰۃ و خیرات کا مال مسجد مدرسے کا ہڑپ کر کے کھانا یہ حرام ہے، نماز چھوڑنا حرام ہے۔ تو ایسا نہیں کہ مولانا مولوی بزنس نہ کرے، مولانا بزنس کرے تو بھاگ دوڑ کرے، وہ دین کا کام بھی کرے، بزنس بھی کرے، پیسہ بھی کمائے، غریبوں مسکینوں میں خیرات بھی کرے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہ بہت بڑے بزنس مین تھے، غریبوں مسکینوں کی خوب مدد کرتے تھے، عالم دین کی خوب مدد کرتے تھے۔ جو بچے ان کے پاس پڑھنے آتے تھے وہ پڑھنے کے قابل ہوتا تو اپنا پیسہ خرچ کر کے اس کو اعلیٰ تعلیم دلواتے تھے۔ امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی شاگردوں میں سے تھے جن کی حالت خراب تھی، خستہ تھی، جو غریب تھے۔ ان پر امام اعظم ابو حنیفہ نے بڑی محنتیں کی، اپنا مال خرچہ کیا اور دیا۔ اگر کوئی بچہ غریب ہوتا، ان کے ماں باپ غریب ہوتے، یہ پڑھائی چھوڑ کر کے ماں باپ میں کمائی کرے گا، یہ بچے کو بھی پیسہ دیتے تھے، ان کے ماں باپ کے خرچے کے لیے بھی پیسہ دیتے تھے تاکہ یہ بچہ پڑھے۔ جب مال رہے گا تب نہ ایسا خرچہ کریں گے۔ ایسا نہیں کہ مولوی صاحب بننے کے بعد پرہیز والا کپڑا پہن کر کے موٹر سائیکل پہ چلنا ہے، دوسرا کام کریں گے تو لوگ ذلیل سمجھ لے گا۔ نہیں، حلال روزی کی تلاش یہ بزرگان دین کی سنت ہے۔ حلال روزی کا البتہ داڑھی مونڈنا یہ حرام ہے، نماز چھوڑنا یہ حرام ہے، جھوٹ بولنا یہ حرام ہے۔ تو فضیلت کس حافظ کی ہے؟ جو قرآن پڑھا اور جو قرآن میں ہے اس پر عمل کیا۔ اس لیے حفاظ کرام کو بھی چاہیے کہ جب آپ کو اللہ نے قرآن پاک کا علم دیا ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو کمزور مت سمجھیے کہ ہم سے اچھا ڈاکٹر ہے، ہم سے اچھا انجینئر ہے، ہم سے اچھا 50 بیگھہ زمین کا جوتنے والا کاشتکار ہے۔ 50 لاکھ بیگھہ زمین کا جوتنے والا کوئی زمیندار ہو، اس سے بہتر ایک حافظ قرآن ہے۔ یہ بات میں نہیں کہتا، جس نبی کا کلمہ آپ پڑھتے ہیں وہ نبی کہتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہو اور دوسروں کو پڑھاتا ہو۔ تو جس کو قرآن کا علم دیا گیا وہ کبھی یہ نہ سمجھے کہ ہم کمزور ہیں، ہم غریب ہیں، ہمارے پاس دنیا کی دولت نہیں ہے۔ نہیں، وہ یہ سمجھے کہ سب سے بڑی دولت قرآن ہے، جو دولت قرآن پاکی ہم کو اللہ نے عطا فرما دیا۔ وہ اس کی قدر کرے، علم دین کی قدر کرے، مدرسے کی تعلیم کی قدر کرے، وہ اپنے اساتذہ کی قدر کرے، مدرسے کی چٹائی کی قدر کرے۔ اللہ اتنی عزتوں سے نوازے گا، ہندوستان کا پوری دنیا کا کوئی پردھان منتری اتنا سفر نہیں کیا ہوگا ہوائی جہاز سے جتنا سفر سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے۔ ابھی امریکہ میں، ابھی ہالینڈ میں، ابھی ناروے میں، ابھی کینیڈا میں، ابھی آسٹریلیا میں، ابھی ہندوستان کے تمام شہروں میں، گجرات، راجستھان، چنئی، بنگلور،
بنگلور، بمبئی، کلکتہ، پٹنہ، لکھنؤ، اب ہندوستان کا کون ایئرپورٹ بچا ہوگا؟ جب میرے جیسے چھوٹے مولوی سے کوئی ایئرپورٹ نہ بچا ہو تو وہ تو عدو شریعہ تھے۔ امریکہ، ناروے، کینیڈا، ہالینڈ، یا صبح یہاں، دوپہر وہاں، شام وہاں، کوئی پردھان منتری اتنا نہ چلا ہوگا جتنا ایک مولوی کی صورت میں سرکار عدو شریعہ چلا کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ مدرسے میں صرف ایسے ہی کیا ٹائم پاس کیا، پڑھا، پیسہ نہیں مل رہا ہے تو آپ بولا نہیں مدرسے پڑھنے سے کچھ نہیں ملتا ہے۔ کیا اسکول میں 1 کروڑ بچے پڑھتے ہیں، کیا سارے بچے ڈاکٹر بن جاتے ہیں؟ کیا سارے بچے انجینئر بن جاتے ہیں؟ کیا سارے بچے ڈی ایم بن جاتے ہیں؟ نہیں، وہاں بھی کروڑوں میں کوئی بنتا ہے، لاکھوں میں کوئی بنتا ہے۔ البتہ ٹیچر تو سب بن جاتا ہے، مگر مدرسے میں پڑھنے والا اگرچہ بہت پیسہ نہ کمائے، البتہ اتنا ضرور ہے کہ جب سے مدرسے میں داخلہ لیتا ہے اس وقت سے لے کے مرتے دم تک وہ پڑھتا ہے۔